السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کا ہمارا لیکچر جلسمیم پر ہے، مہدی حسین صابری۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو اس کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ جلسمیم رسٹاکس اور برائیونیوں کی طرح اور ورائٹر میبرم کی اوپر میٹ کی طرح کہ مزاجی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور اکیوٹ امراض میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسمیم میں جس طرح ایک خاص قسم کا بخار خاص علامات کے ساتھ انسانوں کو ہوتا ہے، اس کے ساتھ خاص تکلیفات ہوتی ہیں، بیلاڈونا کے بخار ہوتا ہے، ایکونائٹ بخار ہوتا ہے، اس طرح جلسمیم بخار بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب یہ بخار کس طرح کا ہوتا ہے، کن علامات کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مریض کو جو بخار ہے یہ جلسمیم بخار ہے یا کوئی اور ہے؟ تو اس کے لیے کچھ علامات ہیں، اس پر کلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس بخار کی جو شروعات ہے نا، شروعات یہ ہمیشہ دن کو 4 بجے ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کبھی بھی نہیں شروع ہوتا۔ اور اس وقت کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس بخار میں مریض کو نیند زیادہ آتی ہے اور آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں پیاس نہیں لگتی۔ مریض کا نہ کسی سے بولنے کو دل کرتا ہے، نہ یہ دل کرتا اس کے پاس کوئی جائے، اور اس کو سردی زیادہ لگتی ہے، اور یہ سردی ٹانگوں پر زیادہ لگتی ہے۔ جس طرح کیپسیکم بخار میں سردی کمر پر زیادہ لگتی ہے نا، ریڑھ کی ہڈی پر، اس طرح جلسمیم بخار میں ٹانگوں پر سردی زیادہ لگتی ہے۔ تو اس میں سر درد ہوتا ہے جو کہ پیشاب آنے سے کم ہو جاتا ہے، اور یہ صبح کے وقت سر درد زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی اس کے بخار کی وضاحت۔ اور دوسرا جلسمیم مزاج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ دبلے پتلے ہوتے ہیں وہ، دوسرا وہ کن ذہن ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں۔ کن ذہن سے مراد کہ ان میں سوچنے کی نااہلیت ہوتی ہے، سادہ لو ہوتے ہیں اور جذباتی ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ مجلس سے ڈرتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں جانے سے ان کی جان جاتی ہے۔ اکثر وہ یہ کہیں گے جلسمیم کے مریض کے سارے کوئی بھی مجلس ہو، چاہے غمی کی خوشی کی، جہاں پر 2-4 لوگ جمع ہو، ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ان میں ڈر ہوتا ہے، اور کوئی بھی بری خبر سنتے تو دل کی دھڑکن زبردست تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جلسمیم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو آواز ہوتی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اکثر میں نے 4 جلسمیم کے مریض دیکھے، چاروں کی آواز ایک جیسی تھی اور چاروں کی شکل بھی تقریباً ایک جیسی تھی، اور چاروں کے جو رویہ تھا میرے ساتھ وہ بھی ایک جیسا تھا، محبت والا رویہ تھا، چاہت والا تھا، ایک سادہ جو رویہ ہوتا ہے سادہ انسان کا، جس میں منافقت نہیں ہوتی، کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہوتی، وہ چیز تھی، خلوص والا رویہ کہہ لیں، یہ چیز تھی۔ تو ایک عجیب بات ہے کہ ان کو ہر 4 ماہ کے بعد 4 دن کے لیے 4 بجے بخار ہوا کرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ ابھی جو حال ہی میں جو جلسمیم کا مریض ہے اس نے یہ بات بتائی، تو 4 ماہ بعد 4 دن کے لیے روزانہ 4 بجے بخار ہو جانا، تو یہ بات آپ کو جلسمیم کے علاوہ کسی اور دوا میں نہیں ملے گی۔ تو یہ تو تھی جلسمیم کی جو مزاجی شخصیت۔ تو میں ایک تصویر اور مکمل کیس آپ کو نا گروپ میں سینڈ کر دوں گا، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تصویر بھی سینڈ کر دیتا ہوں، اور جو علامات دے رہا وہ بھی آپ سن لینا، وہ بڑی مفید رہے گی یہ جو تمام گفتگو اس کی۔ اب اس میں نا کچھ تقابلی جائزہ ہے۔ نمبر 1 کہ 4 بجے کے وقت کے ادویے کے ساتھ جلسمیم کا تقابلی جائزہ کیسے کرنا ہے۔
تو اس میں 4 بجے کے وقت میں لائکوپوڈیم ہے، جرسیم اور لائکوپوڈیم مزاج کے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ لائکوپوڈیم مزاج کے لوگ، ان میں حکومت کی خواہش ہوتی ہے، حکم چلانے کی خواہش ہوتی ہے دوسروں پر، جرسیم میں یہ بالکل نہیں ہوتی، اور لائکوپوڈیم بہت چڑچڑے ہوتے ہیں، جرسیم ایسے نہیں ہوتے، اور جرسیم کون ذہن ہوتے ہیں، لائکوپوڈیم کون ذہن نہیں ہوتے، وہ چلاک شیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا لائکوپوڈیم اور جرسیم میں فرق۔ اور 4 بجے تکلیفات کا بڑھنا یہ ہیلی بورس میں بھی ہے۔ اب جرسیم اور ہیلی بورس میں فرق کیا ہے؟ تو ہیلی بورس میں یہ کہ ایک تو دائمی ان کا بی پی ہائی رہتا ہے، اور دوسرا 4 بجے ان کو غمگین نہیں ہوتی ہے عجیب قسم کی، اور جرسیم کو 4 بجے غمگینی نہیں ہوتی، نہ ہی ان کا ہر وقت بی پی ہائی رہتا ہے، جرسیم کا ہر وقت بی پی لو رہتا ہے، اکثر لو رہتا ہے، اور 4 بجے ان کو غمگینی نہیں ہوتی بلکہ 4 بجے ان کو بخار محسوس ہوتا ہے، سردی لگتی ہے دونوں ٹانگوں پر خاص طور پر۔ تو یہ فرق ہے۔ اب جیلسمیم میں اور کولوسینتھ میں کیا فرق ہے دونوں کا وقت 4 بجے کا؟ تو ایک تو یہ کہ کولوسینتھ جو ہے وہ بنیادی طور پر درد شکم کی دوا، اس میں 4 بجے پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کے ساتھ پتلا پخانہ آتا ہے، اور پخانہ کے آنے کے بعد درد کم ہوتا ہے، اور پیٹ کو دبانے سے بھی درد کم ہوتا ہے، اور یہ چیز جیلسمیم میں ہائی نہیں، یعنی تکلیفات میں فرق ہے، یعنی دونوں کا وقت ہے 4 بجے کا مگر دونوں کی تکلیفات میں فرق ہے، جیلسمیم کی تکلیفات اور ہیں، کولوسینتھ کی تکلیفات اور ہیں۔ پھر ایک کولوسینتھ میں جو بنیادی طور پر جو ڈھیلا پانا ہے نا، وہ ہمیں جیلسمیم میں جو بنیادی طور پر ڈھیلا پانا ہے وہ کولوسینتھ میں نظر نہیں آتا۔ اور 4 بجے کی علامات، 4 بجے کے وقت کی ایک اور دوا ہے ہیپر سلف، اور ہیپر سلف اور جلس میں فرق کیا ہے کہ ہیپر سلف اور جلس میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ ہیپر سلف میں مریض کا گلا پک جاتا ہے جبکہ جیلسمیم میں مریض کا گلا نہیں پکتا۔ دوسرا، ہیپر سلف میں اتنی زیادہ نیند نہیں آتی جتنی کہ جیلسمیم میں نیند آتی ہے، خاص طور پر آنکھوں کے پپوٹے لٹک جاتے ہیں، یہ چیز ہے، یہ فرق ہو گیا۔ باقی 4 بجے کی ادویہ میں اور کوئی دوا ہے یا نہیں؟ ابھی فی الوقت جتنی ادویہ میرے ذہن میں تھی اس سے فرق کر دی، مزید کوئی ہوئی تو وہ دیکھ لیں گے۔ تو فرق کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب یہاں پر ایک اور ضمناً بات آگے آئے گی، وہ وہاں پر ہی میں کر دوں گا، تو یہ کچھ تقابلی زیادہ ضروری تھا۔ باقی 4 بجے کا وقت، دوسرا بری خبر سے زیادہ متاثر ہونا، تیسرا مجلس سے بہت زیادہ ڈر لگنا، اور چوتھا جس طرح کیپسیکم بخار میں کمر پر سردی زیادہ لگتی ہے، جیلسمیم بخار میں ٹانگوں پر سردی زیادہ لگتی ہے۔ اور اس کے درد سر میں عجیب بات یہ ہے کہ کچھ اور بھی ادویہ ہیں جن میں یہ بات ہے، وہ یہ کہ درد سر پیشاب ہونے سے کم ہو جاتا ہے، پیشاب آنے سے کم ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی جو نا عبارت پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کے دوا کے بارے میں نا ضمن میں بہت کچھ میں نے بیان کرنا ہے، تو ضمناً ہی آج ایک بنیادی چیزیں میں نے شروع میں بیان کر دی ہیں، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دوا ہے کہ مفروض کرنے والی دوا ہے، دماغ اور جسم کو مفروض کر دیتی ہے، چنانچہ دماغ بالکل کاہل اور سست ہو جاتا ہے، تمام نظام عضلاتی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ جو جلسمیم کے مریضوں کا جو عضلات ہوتے ہیں، گوشت ہوتا ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا کلر سرخ ہے، یہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ فیرامیٹ میں بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دونوں میں فرق وقت میں فرق کر دیں گے، جیلسمیم کا وقت 4 بجے کا، فیرامیٹ میں نہیں۔ دوسرا ہے کہ شکل میں فرق کریں گے، جیلسمیم کی شکل فیرامیٹ کے انسانوں کی شکل سے نہیں ملتی۔ اب کیسے پتہ چل کہ فیرامیٹ کی اگر شکل دیکھے تو آپ کو لوہا یاد آئے گا، اس کے چہرے پر تھوڑی سختی نظر آئے گی، اور جیلسمیم کے چہرے پر یہ چیز نہیں ہے۔ اور فیرامیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، جبکہ جیلسمیم کے لوگ اچھا، فیرامیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فیملی کے بارے میں جذباتی ہوتے ہیں، جیلسمیم کے جو لوگ ہیں اپنی فیملی کے بارے میں اتنے جذباتی نہیں ہوتے، اتنا ہی ان کو فکر نہیں ہوتی اپنی فیملی کی، لاپرواہ قسم کے ہوتے ہیں جیلسمیم مزاج کے لوگ۔ اور جیلسمیم مزاج کے لوگ زیادہ کنج ذہن ہوتے ہیں، فیرامیٹ کے بھی کنج ذہن ہوتے ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں جتنے کہ جیلسمیم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے، اعضاء اس قدر بھاری ہو جاتے ہیں کہ مریض ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں لے سکتا۔ ایسی حالت عام طور پر محرکہ یعنی ٹائیفائڈ کے مریضوں میں دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ دوا بپٹیشیا، رسٹاکس، برائیونیا اور سینک ایلبم،
کی طرح ہی ٹائیفائڈ کی دوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح ان کے اکیوٹ مریض بھی ملتے ہیں، کرانک بھی ملتے ہیں، اس کے بھی ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں مریض اپنی سستی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ میورٹک ایسڈ کے مریض میں سستی اور کمزوری ہوتی ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ یہ مفلوجی کیفیت پپوٹوں میں، آنکھوں کے پپوٹوں میں استرخاء الجفن یعنی اوپر کے پپوٹوں کا لٹک جانا اور کھول نہ سکنا کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، اور آنکھوں کے عضلات میں ازدواج البصر، یہ ایک چیز کا دو دکھائی دینے کی صورت میں شکل میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے۔ غذا کے نالے میں نگلنے کی طاقت نہ رہنے کی صورت میں یہ دکھائی دیتا ہے۔ مقد کے کھلے رہنے کی صورت میں یہ جو مفلوجی پانا، ڈھیلا پانا ہے، فالجی کیفیت نظر آتی ہے۔ جذبات اور بری خبر سے پیدا شدہ اس حال میں یہ ہمیں جو مفلوجیت نظر آتی ہے۔ آلات تناسل کے ڈھیلے پڑ جانے میں مشاہدہ کی جاتی ہے کیا؟ مفلوجیت، یعنی ان سب علامات پر ہم غور کریں جو کہ ہمیں جلسمی میں ہے تو سب ہمیں مفلوجیت نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ جسم کے تمام افعال میں فرق آ جاتا ہے اور کسی حد تک ان افعال میں مفلوجیت پیدا ہو جاتی ہے۔ درد سر کی قبض کی کیفیت ایسی ہے جن میں یہ بات نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر درد سر ہمیشہ یا عموماً بینائی کے نہ رہنے سے شروع ہوتے ہیں اور گردوں کی مفلوجیت کی وجہ سے پیشاب زیادہ مقدار میں ہو جانے پر رفع ہو جاتے ہیں۔ برعکس اس کے کہ اگر رات کے وقت پیشاب کی حاجت کو رفع نہ کیا جائے تو درد سر پیدا ہو جاتا ہے۔ وبائی خناق ڈفتیریا کے فالج کے بعد فالج، انزال کے بعد کمزوری، منی کے گر جانے یا آلات تناسل کی اکساہٹ سے اضمحلال یعنی کمزوری، ڈھیلا پن بھی اس دوا میں نمایاں ہے۔ امتحانات سے پہلے غصے کے اثرات، بری خبر کے اثرات وغیرہ سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اس میں استرخاء الجفن پایا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی انسان پر جیلسیمیم کنڈیشن طاری ہوگی تو ایک تو 4 بجے کے وقت بھی خصوصیت نظر آئے گی، دوسرا استرخاء الجفن یعنی آنکھوں کے پپوٹوں کا نیند کی طرح کا بھاری ہو جانا بھی نظر آئے گا۔ جب کسی بھی وجہ سے، خاص طور پر امتحانات کے ڈر سے یا غصے سے یا بری خبر سے کسی انسان کو زبردست نیند آنی شروع ہو جائے، پپوٹے بھاری ہو جائیں، تو اس وقت آپ کو جیلسیمیم پہلے یاد رکھنی چاہیے۔ مگر یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ دوا ان مریضوں میں مفید ہوتی ہے جن کو عارضی طور پر برانڈی یا شراب یا دیگر منشیات ہمج قسم کے رفع کر سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی کمزوری جو برانڈی پینے یا شراب پینے یا منشیات پینے کے بعد واقع ہو، جس میں ڈھیلا پن ہو، اس کو دور کر سکتی ہے، مگر اس کمزوری میں میں کہوں گا کہ اوپیم زیادہ مفید ہے۔ اگر شراب پینے یا برانڈی پینے یا منشیات کے بعد جو کمزوری واقع ہوتی ہے اس میں میں مشورہ دوں کہ اوپیم زیادہ مفید ہے۔ آگے خسرہ اور نکاتی تکالیف میں جس کے ساتھ غنودگی کی کیفیت استرخاء الجفن یا تشنج بھی شامل ہو، یہ دوا مفید ہو سکتی ہے۔ تشنج بھی کیفیت فالج کی طرح اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک ورلڈ جلد 32 صفحہ نمبر 501 پر ڈاکٹر وائٹ نے ایک چھوٹے بچے کے تشنجی دورے کو درست کیا۔ اس بچے کی ماں نے پیدائش سے 3 ہفتے پہلے اسے اپنے جلے ہوئے بھائی کو دیکھا اور ڈر گئی تھی۔ بچہ جس وقت پیدا ہوا تو اس میں تشنجی کیفیت موجود تھا۔ نمایاں علامت یہ تھی کہ بچے کی تھوڑی مسلسل پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس دوا کے دینے سے 30 سیکنڈ میں پھڑپھڑاہٹ بند ہوگی اور 3 منٹ میں تشنجی دورے جاتے رہے۔ اب یہ جو اوپر کیس ہے نا، اس میں جو جلسیمیم سے حل ہوا ہے اس میں 3 علامتیں جلسیمیم کی۔ ایک پھڑپھڑاہٹ جس کو لرزہ آپ کہتے ہیں وہ، دوسرا بری خبر، بری واقعہ کا اثر، اور تیسرا تشنجی جھٹکے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان 3 علامتوں کی مدد سے یہ اس کو جلسیمیم دی گئی، مگر اس میں سب سے جو نمایاں ہے وہ تھوڑی کا پھڑکنا یا لرزنا یا کانپنا وہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جلسیمیم دوا میں کپ کپی نمایاں ہے۔ میرا خیال ہومیوپیتھک میں سب سے نمایاں جو کپ کپی ہے وہ جلسیمیم میں ہی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جلسیمیم کے 10 مریض اگر آئیں گے تو ان میں 5 مریضوں میں کپ کپی ہوگی، 5 میں نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ آگے لکھتے ہیں کہ لرزہ یا کپ کپی اس دوا کے ایک مخصوص نشان ہے۔ یہ دوا
بچوں، نوجوان لوگ، ذکی الحس اور ہسٹیریکل طبیعت والے آدمیوں، چڑچڑے اور جلد غصے میں آ جانے والے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جیلسی میں لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے وضاحت پہلے کر دی۔ جیلسی میں بخار جب لوگوں کو ہوتا ہے وہ کیسے ہے تو وہ بھی وضاحت کر دی۔ اب یہ کہ جیلسی میں کنڈیشن عام طور پر کن لوگوں پر طاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ذکی الحس ہوں، ہسٹیریکل طبیعت والے یعنی غمی خوشی سے جلد متاثر ہونے والے، چڑچڑے اور غصے والے لوگوں میں یہ ہمیں جیلسی میں کنڈیشن نظر آتی ہے طاری ہوتے ہوئے۔ تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ تیسری چیز ہوگی علیحدہ کہ عام طور پر یہ جیلسیمیم کنڈیشن کن لوگوں پر طاری ہوتی ہے وہ لوگ بتائے گئے۔ اب آگے دیکھیں، جیلسیمیم ہومیوپیتھک طاقتوں میں اعصابی دردوں کے لیے ایک بہت بڑی دوا ہے۔ تب محرکہ میں جب زبان کانپے تو یہ ایک بہترین دوا بن جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قابل ہے کہ بپٹیشیا میں زبان پر ایک سیاہ دھاری ہوتی ہے، مگر جیلسیمیم کی زبان تب محرکہ میں گو میلی ہوتی ہے مگر میل بہت پتلا ہوتا ہے۔ یہ جیلسیمیم میں چہرہ گو تمتماتا ہوتا ہے لیکن بپٹیشیا کی طرح چہرے پر وحشت نہیں برستی، اگرچہ بے حد کمزوری کپ کپی ہوتی ہے مگر بپٹیشیا کے برعکس سے ہوش حواس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بات شروع ہوگی ہے بپٹیشیا اور جیلسیمیم بخار میں فرق۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو فرق ہے نا کہ بپٹیشیا کا جو وقت دن کو 3 بجے کا اور جیلسیمیم کا وقت 4 بجے کا۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ جو جیلسیمیم ہے نا اس میں غمگینی وحشت اتنی نہیں جس طرح کے بپٹیشیا میں ہے۔ تیسرا فرق ہے کہ بپٹیشیا بخار میں زبردست قسم کی بدبو ہوتی، بہت زیادہ بدبو ہوتی جو کہ جیلسیمیم میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جیلسیمیم دوا بنی ہے چمبیلی سے، اور آپ کو پتہ ہے چمبیلی سے خوشبو آتی بدبو نہیں آتی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے چمبیلی کی خوشبو دن کو کم ہوتی ہے، رات کو جو ہی 4 بجتے ہیں تو 4 بجے کے بعد اس کی خوشبو زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ رات کے وقت اس کی خوشبو اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ رات ٹھنڈی ہے دن گرم ہے، اور یہی بات ہمیں جیلسیمیم نظر آتی ہے۔ جیلسیمیم بنیادی طور پر سرد مزاج دوا ہے مگر اس کا درد سر دھوپ سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق ہو گیا جیلسیمیم اور بپٹیشیا میں فرق ہو گیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ نزلے، اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر اکیوٹ امراض پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پریکٹس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ایک کام لازمی کریں، وہ یہ ہے کہ جو میرا 37 ادویہ والا جو لیکچر ہے یوٹیوب پر اس کو 11 دن صبح کے وقت سنیں، اور شام کے وقت جو 37 ادویہ پر میں نے جو مضمون لکھا ہے نا وہ پڑھیں۔ 11 دن یہ دونوں کام کریں، آپ کی پریکٹس میں کو 4 چاند لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اکیوٹ امراض کو حل کرنے میں آپ کو کوئی آسانی نہیں رہے گا۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ نزلے اور انفلوئنزا میں جیلسیمیم میں ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ صبح سویرے چھینکے اور ناک سے قطرے زکام کا زیادہ مقدار میں بہنا اس کی خاص علامتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد ہے کہ زیادہ تر جو زکام اگر دائیں طرف سے بہے تو اس کی زیادہ استعمال ہونے دوا چائنا، اس سے کم استعمال ہونے والی سینگونیریا، اس سے کم استعمال ہونے والی یہ دوا ہے جیلسیمیم، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے ہیں کہ درد سر گدی سے شروع ہوتا ہے اور تمام سر پر پھیل کر آنکھوں کے اوپر رکتا ہے۔ چکر اور بینائی میں دھندلا پن بھی ہوتا ہے۔ چکر گدی سے اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور تمام سر پر پھیل جاتا ہے۔ اکثر ایسا چکر موسم گرما میں ہوتا ہے۔ آگے اس کا جو عجیب قسم کا درد سر بیان کرتے ہیں، درد سر میں گردن اکڑ جانے کے ساتھ جس کی زیادہ صبح کے وقت اور کمی پیشاب کرنے سے ہو، جس کے قبل بینائی جاتی رہے اور درد سر شروع ہونے پر بینائی فوراً درست ہو جائے، اور دوران درد سر اگر مریض آنکھیں نہ کھول سکے یا آنکھوں کے فعل میں بے قاعدگی واقع ہو جائے اور اس قسم کے درد سر زیادہ مقدار میں پیشاب ہو جانے سے رفع ہو جائیں تو جیلسیمیم ایک لاسانی دوا ہے۔ اب یہ کہ ایک خاص قسم کا درد سر جو خاص علامات لیے ہوئے ہیں، ان میں سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ یہ اس درد سر کا سب سے گہرا اثر آنکھوں کے پپوٹوں پر ہوتا ہے، وہ لٹک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، نیند زبردست آتی ہے۔ دوسرا یہ پیشاب کرنے سے کام ہو جاتا ہے۔ تیسرا گرمی سے بڑھتا ہے۔ چوتھا صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ 5واں درد سر سے پہلے بینائی کام ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 علامتیں ہیں درد سر کے ساتھ۔ تو اگر ایسا درد سر آپ کو ملا تو ظاہر بات ہے جیلسیمیم کے علاوہ کوئی دوا بن ہی نہیں سکتی۔ اگر ان 5 علامتوں کے ساتھ درد سر آپ کو مل جائے، وہ سب سے عجیب علامت جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے کہ
پیشاب آنے سے وہ درد سر کم ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سگار اور بیڑی پینے والوں کے عصبی تکالیف یا درد سر، نامردگی اور دھڑکن اس دوا کے حلقہ اثر میں آتی ہے۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ جیلسمیم کا ہر مریض نامرد ہوتا ہے، اور بری خبر سن کر اس کی دھڑکن زبردست تیز ہو جاتی ہے۔ یہ دو علامتیں آپ کو جیلسمیم کی ہر مریض میں آئیں گی، اور جیلسمیم دوا ان دونوں علامتوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ پوٹنسی 200 آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب آگے پیرے میں لکھتے ہیں ایلن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایلن لکھتے ہیں کہ حیض شروع ہونے کے 1 یا 2 دن پہلے چونتروں اور پیٹھ میں درد، ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے، مگر بعد اجرائے حیض یہ درد کمزوری رفع ہو جاتی ہے۔ دوران حیض حلق میں ایک گولا سا محسوس ہوتا ہے، مریضوں کو نگلنے میں دقت ہوتی ہے۔ حیض کے بعد سر کی پشت سے دماغ کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مریضہ حد سے زیادہ چڑچڑی ہو جاتی ہے اور جلد غصے میں آ جاتی ہے۔ بعض وقت حیض 8 دن تک جاری رہتا ہے۔ پہلے 3 دن تو بالکل قدرتی معلوم ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ حیض کے وقت مرگی کے دورے یا تشنج بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ وضع عمل پر رحم کا منہ سخت رہتا ہے، جلد نہیں کھلتا، جاڑا ہاتھوں یا پاؤں سے شروع ہو کر پیٹھ کی طرف جاتا ہے، مگر میں نے دیکھا پاؤں سے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سوال میں تکالیف حیض کے قبل، دوران اور بعد میں بڑھتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیض کی تکالیف میں جلسمیم کب دوا دی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یا تو مریضہ کا مزاج جلسمیم ہو، جس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی ہے، یا مریضہ کو بخار جلسمیم ہوا ہو، تب آپ نے حیض کی تکلیفات میں یہ دوا دینی ہے۔ یعنی حیض کی تکلیفات ہو رہی ہیں تو اگر مریضہ کا مزاج جلسمیم ہے تب بھی اس کی تکلیفات دور ہو جائیں گی جلسمیم سے۔ اگر مریضہ کو جلسمیم بخار ہوا جس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں اس کے علامات کے، تب بھی یہ دینی ہے۔ تو یہ سادہ کلیہ ہے، یہ تقریباً ہر جگہ پر جاری ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مردوں میں جریان بغیر سادگی کے پایا جاتا ہے، حالات تناسل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ان میں جان باقی نہیں معلوم ہوتی، فوتوں پر مسلسل پسینہ آتا ہے۔ اب اس 2 لائنوں میں جو چیز بتائی گئی ہے، یہ اس کا تعلق جلسمیم مزاج کے پرانے مریضوں میں ہے۔ وہ جریان کے مریض ہوتے ہیں، نامرد ہوتے ہیں، اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، اس میں ٹھنڈے پسینے ہوتے ہیں، تو یہ پرانے مریضوں میں نظر آئے کہ بخار میں نہیں۔ یہاں پر مجھے دوا یاد آ رہی ہے سینگونیریا کے ہر مریض میں نامرد ہوتا ہے، اس طرح جلسمیم۔ آگے عضلات میں نہ تو توازن رہتا ہے اور نہ وہ مرضی کے تابع رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ دوا ہر قسم کی کمزوری میں بشرطے کہ وہ اعضاء میں توازن قائم نہ رہنے کی وجہ سے پیدا ہو مفید ترین ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، صرف کمزوری کو دور نہ کریں، عقائی مان کر علاج کریں، مجموعی تکلیفات کو دور کرنے کے لیے دوا دیں، صرف کمزوری پر دوا نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہے کہ یہ کمزوری کے لیے یہ دوا دے سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ ڈھیلا پن ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر فالج ہے جس کے ساتھ ڈھیلا پن، آنکھوں کے اوپر جو پپوٹے اس میں ڈھیلا پن ہے اور 4 بجے اس کو بخار محسوس ہوتا ہے، اس فالج کی دوا جلسمیم ہے۔ اب فالج میں آپ کو پتا ہے کہ کاسٹیکم، رسٹاکس اور یہ جو دوا ہے جلسمیم، ان تینوں نے کافی شہرت حاصل کی ہے۔ اور ڈلکا مارا کونائٹ بھی ہے۔ اچھا اس میں ایک بات رہ گئی کہ جلسمیم مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے، آرسینک ایلبم کی طرح۔ اب آگے دیکھیں، آگے والے پیرے میں کہتے ہیں کہ جلد پر خسرے کے دانوں کی طرح کے دانے خارش کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جلسمیم کے دست یا پخانے، چاہے مریض قبض کا شکار ہو، یہ اسہال کا زرد ہوتے ہیں۔ یہ زردی ٹھیک چنبیلی کے زرد پھول کی طرح ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہی رنگ زبان پر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جب زبان چنبیلی کے پھول کی طرح زرد ہو تو سفرا کی زیادہ سمجھنا چاہیے، اسے موقع پر جلسمیم ہی دوا ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریض کے تمام علامات جلسمیم ہے، زبان وائٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ زبان سے زیادہ اہمیت دماغی علامات، خواش و نفرت و کمی زیادتی کو ہے، زبان کو نہیں۔ تو اگر تمام علامات ملتی ہیں تو پھر جلسمیم آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بچے کو چنبیلی کی طرح کے زرد رنگ کے پخانے ہیں جس میں بدبو نہ ہو تو پھر جلسمیم دوا ہوگی، مگر یہ کام ہے۔ بچوں کے پخانے میں عموماً پوڈوفائلم استعمال ہوتی ہے۔ میرا جو 37 والا لیکچر ہے وہ 11 دن آپ لازمی سنیں،
11 دن 11 دفعہ صبح کے وقت، کیونکہ صبح 1 گھنٹے تک ہمارا جو دماغ ہے وہ چیزوں کو جلدی ابزرو کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اور رات کے وقت وہ 37ویں والا مضمون پڑھیں 11 دفعہ، یہ 11 دن کر کے دیکھیں کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، مگر یوٹیوب کے اوپر سنیں کچھ چینل کا بھی فائدہ ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ دعا محرروں کے راشا، ٹائپ کرنے والوں، ہارمونیم اور پیانو بجانے والوں کے راشا اور فارج میں مفید ہو سکتی ہے۔ اب جہاں تک راشے کا تعلق ہے اور جو یہ فالج کا تعلق ہے، تو راشے میں ایک تو مغنیشیہ فاس، یہاں پر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر ہم نے بات کی تھی، یہ ہارمونیم، پیانو اور ٹائپ کرنے والوں کی انگلیوں کا راشا وہاں پر بات کی تھی، یہاں پر کی تھی، تو دونوں مفید ہے، مگر مغنیشیہ فاس کو میں پہلے نمبر پر رکھوں گا، اس کو دوسرے نمبر پر۔ باقی رہا فالج، تو فالج میں کاسٹیکم بڑی مشہور ہے، رسٹاکس بڑی مشہور ہے، اور یہ بھی اس میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی فالج کی ادویہ ہے، مگر شہرت ہے ادویہ کی، خاص طور پر زبان کا فالج، تو اس میں یہ جیسمیم کافی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ آگے مریض لیٹنا اور آرام کرنا چاہتا ہے، اس کو پکڑ رکھا جائے تاکہ وہ ہلے نہیں، محض اس وجہ سے اکیلا رہنا چاہتا ہے کہ کوئی اس سے گفتگو نہ کرے۔ اب آگے احساسات میں سے 2 چیزیں میں بتاؤں گی، ایک ہے کہ ہلکے پن کا احساس، یہاں پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہلکے پن کا احساس اوپیم میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ ہلکے پن کا احساس آپ کہہ سکتے ہیں جیلسمیم میں بھی، اس کی وجہ یہ کہ میں نے جو 4 مریض دیکھے ہیں نا، وہ بالکل دبلے پتلے تھے اور وزن ان کا بہت کم تھا، تو ہلکا پن کا احساس ہوتا ہے جیلسمیم لوگوں میں۔ اور آگے وہ آگے بات لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ مر جائے گا، جیسے خون نے دورہ کرنا بند کر دی، جیسے قلب رک جائے گا اگر اس نے حرکت بند کر دی۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ موت کا ڈر ہوتا ہے جیلسمیم کے مریض کو، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر جیلسمیم مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو اس کے دل کی دھڑکن نبض بہت سست ہو جاتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے اگر میں حرکت نہ کروں گا تو میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہ سب مریضوں میں نہیں ہوتا، جن میں شدت ہو ان میں ہوتا ہے، اور ہر ایک میں شدت کا جیلسمیم بخار نہیں ہوتا، اسی طرح جس طرح کہ کپ کپی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ بہت بڑی دوا ہے، کوئی چھوٹی دوا نہیں ہے، اور جو اس کا حق تھا وہ اس کو دیا نہیں گیا۔ اب ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ تمہید مکمل ہو چکی، آگے علامات ہیں، آپ علامات نے بیان کر دے، تمہید بیان کر دیتے ہیں، کہ علامات ضروری نہیں، تو اس میں یہ کہ علامات ضروری ہوتی ہیں، مگر علامات میں یہ ہوتا ہے کہ آزمائش کر کے جو کچھ ملا اس سب کو مختصر اور جامع الفاظ میں علامات میں لکھا ہوتا ہے۔ علامات سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ تمہید ہے، تمہید میں دوا کی مرکزی علامات، اس کی خصوصیات، اس کا تقابلی جائزہ اور بقیہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں جو سمجھنا اس دوا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ نے دوا کو سمجھ لیا تو پھر اس کی مکمل علامات کو پڑھ لیں۔ آپ میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں نے آپ کو سمجھا دی، اب آپ کی آگے ڈیوٹی کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہاں پر میں آپ سب کو یہ ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کے لیے فائدہ مند ہے، وہ یہ ہے کہ پریکٹس میں یہی کتاب اپنا معمول بنائیں، بقیہ کتابوں کو مطالعہ میں رکھیں۔ معمول بنانے کا مطلب ہے کہ آپ دوران کلینک جو مریض ڈیل کرتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی مٹیری میڈیکا اوپن کر کے دیکھنا پڑتا ہے، تو آپ وہ کوئی نہ رکھیں، بلکہ وہ ایک ہی رکھیں، یہ کاشرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا جامع اور مختصر بیان ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ جو کینٹ ہے، نیش ہے، بورک ہے، ایلن ہے، وہ مختصر ہیں اور اس میں وہ جامعیت نہیں ہے جو کہ ہمیں فی الفور چاہیے ہوتی ہیں، تو اس کو رکھیں، بقیہ کو اپنے علیحدہ مطالعے میں رکھیں، اس سے سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے بھی شروع سے لے کر اب تک یہ رکھا ہوا ہے، اور مجھ سے 4 لوگوں نے سوال کیا کہ دوران پریکٹس ویسے تو مطالعہ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہونا چاہیے، اس کے بغیر کامیاب بھی نہیں، مگر دوران پریکٹس کون سی کتاب رکھیں، تو میں ان 4 کو یہ کاشرہ انسائکلوپیڈیا کہا ہے، اور آپ سب کو بھی یاد نصیحت کر رہا ہوں، اس کو اپنے معمول پریکٹس بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا اس کے بخار کی وضاحت، وہ پہلے میں کر چکا ہوں، کمی زیادتی اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھ لینا، یاد کر لینا، اس میں جو چیز ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ رہ گئی ہوں۔
تذکر میں سب چیزیں بیان ہو چکی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے، جو اس کو راضی کرتے ہیں، اور ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مالی مشکلات کو حل فرمائے، ہمارے مال میں برکت اور عافیت عطا فرمائے، ہماری صحت اور ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں اس میں بھی اپنا خصوصی فضل کرم شامل حال رکھے. آمین بجاہ نبی الکریم. اگلی جو ہماری دوا ہے نا وہ ہے اگنیشیا مارا، اور اگنیشیا مارا بھی 2 طرح استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مساجی اور کیوٹ. اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ بڑی مفید رہے گا. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو اکیوٹ میڈیسن ہے جن پر ہمارے لیکچر جاری ہیں ان میں سے کچھ ادویہ ہیں جو ڈبل استعمال ہوتی ہیں، جس میں سے کچھ تو پہلے گزر چکی ہیں، جس طرح وریٹر میلبم ہے اور کیوپرمیٹ ہے، رسٹاکس ہے، برائیونی ہے، بپٹیشیا ہے. آگے آنے والی ادویہ میں سے نیٹرمی اور اگنیشیا ہے، اور ابھی جو پڑی ہے یہ جلسمیم ہے، آرسینک ایلبم بھی اینڈ پر آ رہی ہے، اور ہیپرسلف بھی ہے، اور بھی کچھ ادویہ ہیں. تو ان کے اکیوٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اکیوٹ میں استعمال ہوتی ہیں، مگر ان سب ادویہ میں جو کچھ ادویہ ایسی ہیں جو اکیوٹ کرونک دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں. تو اکثریت کا جو لحاظ کر کے نا میں نے اس کو 37 میں جمع کیا، اور آج کی جو سب سے مفید 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ 37 ادویہ اور لیکچر 7 دن سنیں صبح کے وقت اور شام کے وقت 37 ادویہ والی جو مضمون ہے وہ پڑھیں. اب دیکھیں اسے 4 چاند کیسے لگتے ہیں، اور اپنی پریکٹس میں یہ ایک انسائکلوپیڈیا رکھیں. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و قریبی لوگوں کا خیال رکھیں. تو مجھے دعا میں یاد رکھیں.